عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کا حکومتی مشن، لاہور کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، وزارت تعلیم کے تعلیمی ادارے بند کرنے سے متعلق تجاویز صوبوں کا ارسال، پارلیمنٹ میں 40 سے زائد کیسز سامنے آنے پر 20 نومبر کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ، دوسری جانب امریکہ کی پاکستان کو کورونا ویکسین فراہم کرنے سے معذرت۔ عالمی وبا کورونا پاکستان میں پھر بے لگام، مہلک وائرس تیزی سے دوبارہ پھیلنے کا، مزید 37 افراد شاہ بھاگ، 24 گھنٹے میں 2208 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ دبئی میں پاکستانیوں کے وزٹ اور ٹرانزٹ ویزوں پر پابندی عائد، پاکستانی شہری اب دبئی کا سفر غیر معینہ مدت تک نہیں کر سکیں گے۔ برطانیہ کی طلباء کے لیے ویزا کے حصول میں نرمی، برطانوی وزیر کیون فوسٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 5000 سے زائد طلباء کو ویزا دیا گیا، 93% پاکستانی طلباء ویزے حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کیا کورونا کی برطانوی ویکسین محفوظ ہے؟ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں خاتون نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ آخر کورونا کی ویکسین پر لیبارٹری میں جینیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں تیار کردہ دوا کیوں لکھا گیا؟ دوا میں ایک ایسا خلیہ شامل ہے جو 14 ہفتے کے استقاط حمل کے نتیجے میں نامکمل بچے کے پھیپھڑوں کے ٹیشو کو شامل کر کے تیار کیا گیا۔ نامعلوم خاتون نے ویکسین کے لیبل پر اس سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کی وارننگ دکھا دی۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں، سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا۔ فیصل آباد مثلا جو شہر ہے، ایک پروونشل ڈیولپمنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لاہور کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے۔ مینچسٹر کہے گا کہ وہ فیصل آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا۔ مجھے ایک دن آئے گا جب فیصل آباد مانچسٹر سے آگے ہوگا، کپتان کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بہترین لوکل باڈی سسٹم لائیں گے، ہر شہر کا میئر ڈائریکٹ منتخب ہوگا، صرف لاہور پر پیسہ لگایا تو باقی شہر پیچھے رہ جائیں گے۔ عمران خان کا فیصل آباد میں خطاب، کراچی کے لیے بڑا پیکج تیار، کپتان نے خوشخبری سنا دی۔ فیصل آباد میں کشمیر پول انڈر پاس، لنگر خانے اور لائل پور کمپلیکس کا افتتاح، 300 بستروں پر مشتمل اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں، بڑا مشکل حالات تھے فیصل آباد کے۔ مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے یہ ایم پیز اور ایم این اے سے پتہ چلوایا، انہوں نے کہا جی آج کل لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی، مہنگائی اتنی ہوگی ہے، نہ مزدوری لبھی ہے نہ کچھ چیز لب رہی ہے۔ عمران خان کہی جاتا مزدوری لبھی، خوشحال ہو گیا۔ عمران خان ہمیں بڑا کچھ کر رہے ہیں غریبوں واسطے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ دفتر بیٹھے نے، انہوں نے کس چیز کا پتہ ہے گا۔ غریب آدمی جس کے 4-5 بچے ہیں نا، وہ اس کا تو دل کرتا ہے کہ میں خود خوشی کر لوں بس۔ بے روزگاری ختم ہو نہیں رہی، ختم ہو چکی ہے، وزیر اعظم کا بڑا دعویٰ۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں اتنا کام ہے، فیکٹریوں کو مزدور نہیں مل رہے۔ وزیر اعظم کے دعوے پر مزدوروں کا رد عمل، کہا کہ عمران صاحب کہاں ہے روزگار، ہمیں بھی نوکری دلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد کے لیے 13 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، صنعت کاروں سے خطاب میں عثمان بزدار بولے کہ کاروبار میں آسانی کے لیے صنعت کاروں کو سہولیات دے رہے ہیں، فیصل آباد ترقی کرے گا تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا، جب حکومت سنبھالی تو فیصل آباد میں صنعتی ترقی کا عمل رک چکا تھا، آج تمام صنعتیں فعال ہیں۔ تجارت میں فروغ، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور افغان امن عمل میں پیش رفت، وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ عمران خان افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے ریاست مدینہ کے اصول اپنائے، اپوزیشن بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ریاست کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق امان کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تقریب سے خطاب۔
ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں راولپنڈی میں خطاطی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیری رہنما مشال ملک نے افتتاح کیا، کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ دھاندلی کے باوجود گلگت بلتستان میں اس جعلی کو نہیں جتایا جا سکا۔ مریم نواز کی حکومت پر نشانے بازی، کہا کہ جعلی حکومت کے رہتے ہوئے ووٹ چوری ہوتے رہیں گے جب تک تبدیلی سرکار سروں پر سوار ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکمران گلگت بلتستان میں دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے۔ نون لیگ کے بیانیے نے ان کی سیاست کو دفن کر دیا۔ نواز شریف واپس آئیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نون لیگی رہنما کا مانسیرا میں جلسے سے خطاب۔ اپوزیشن بکھر گئی، پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ گئیں، شبلی فراز کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شبر زیدی سے متعلق جھوٹ بولا۔ مولانا کو چاہیے کہ بیان پر معافی مانگے، مگر ان میں اتنی شائستگی کہاں۔ شہباز شریف فیملی کا امتحان طول پکڑ گیا، ایک کے بعد ایک آزمائش۔ نیب لاہور نے اپوزیشن لیڈر کی صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد عمران یوسف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار شہباز شریف اپنی پارٹی کے فنڈز بھی ہڑپ کر گئے۔ فردوس عاشق اعوان کی تنقید۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب کہتی ہیں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے کروڑوں کی وصولیاں ہوئیں۔ پیسہ شریف گروپ کی نثار ٹریڈنگ کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ گلگت بلتستان میں سیاسی جوڑ توڑ کی کوششیں جاری، آزاد امیدواروں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ بلاول بھٹو نے مہدی شاہ کو ٹاسک دے دیا۔ دیامر 1 اور 3 کے سرکاری حتمی نتائج تاحال سامنے نہ آ سکے۔ دیامر 3 کے ایک پولنگ اسٹیشن میں خواتین دوبارہ ووٹ کاسٹ کریں گی۔ گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات ہوئے، ووٹنگ کے دوران چند خامیاں دیکھنے میں آئیں۔ غیر سرکاری تنظیم فافن کی رپورٹ جاری، بعض پولنگ اسٹیشنز میں امیدواروں کو اندر جانے سے روکا گیا۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرے، رپورٹ کے مندرجات۔ اپوزیشن کا 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ، خیبر پختونخوا حکومت تذبذب کا شکار، جلسے کی اجازت نہیں دیں گے مگر روکا بھی نہیں جائے گا۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کا غیر واضح بیان، کہتے ہیں کہ اگر عوام کی جانوں کو خطرہ ہوا تو ذمہ دار حزب اختلاف جماعتیں ہوں گی۔ اپوزیشن کا بیانیہ ایک نہیں، انہوں نے اپنے اپنے نشان پر گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا۔ نون لیگ کے رہنما حفیظ الرحمان نے پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جی بی میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ ناروال سپورٹس سٹی اسکینڈل، احسن اقبال کے خلاف کرپشن ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر۔ نیب نے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ریفرنس رجسٹرار کو جمع کرایا۔ مزار قائد پر نعرے بازی اور بے حرمتی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ سٹی کورٹ کراچی نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا بلاول بھٹو کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم، ذاتی گارڈز اور کالے شیشے والی گاڑی استعمال کرنے کی بھی اجازت۔ محکمہ داخلہ سندھ کو چیئرمین پیپلز پارٹی کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کا حکم۔ کراچی سرکولر ریلوے آج سے چلنے کے لیے تیار، وزیر ریلوے شیخ رشید افتتاح کریں گے۔ محکمہ ریلوے کے انتظامات مکمل نہ ہو سکے، ٹرین فی الحال اورنگی ٹاؤن نہیں جائے گی، پہلے مرحلے میں پپری سے سٹی اسٹیشن تک ہی چلے گی۔ پاکستان اسٹیل ملز کے ریٹائرڈ ملازمین کو 24 ارب 42 کروڑ روپے ادا کرنے کا فیصلہ۔
वजारत सनत व पैदावार का एलामिया जारी, रकम 7,594 रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहला वार अदा की जाएगी। कोयटा में कैश के बरतरफ असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। 114 असातिज़ा की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। तादाद में मर्ग भूख हड़ताल के बायस से 2 खवातीन समेत 4 अफराद की हालत खैर, तादाद 12 हो गई, सिविल अस्पताल मुंतकिल। असातिज़ा 3 रोज से तादाद में मर्ग भूख हड़ताल पर थे। बच्चों से ज्यादती और वीडियोस बनाने का केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने डार्क वेब चलाने वाले सुहेल अयाज का फैसला सुना दिया। सफाक दरिंदे को 3 बार सजाए मौत, मुलजिम को 3 बार उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। साथ ही मुलजिम खुरम को 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। सुहेल अयाज ने सैकड़ों बच्चों के साथ ज्यादती की तस्वीर और वीडियोस डार्क वेब पर नशर की। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा अल्ताफ जसकानी कातिलाना हमले में जान बहक। टंडू अलायार में नामालूम अफराद का निशाना बने। सिंध तरक्की पसंद पार्टी का सूबे में हड़ताल का ऐलान।